محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اس وقت عقل اور ڈپریشن کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا آگے جا رہا ہے، مگر ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں پہلے ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ جو کہ پورے ہفتے، جو کہ آج پورے تھرو آؤٹ اسکرین کے اوپر جب تک ہمارا شو چلے گا، ای میل ایڈریس چلے گا، اس کے اوپر جو لوگ سوالات بھیجتے ہیں پورے ہفتے وہ سوالات کو جمع کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے پروگرام کے شروع میں ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں صادر کی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں. تو قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ کچھ سوالات ہیں تو پہلے اس کے جوابات کی طرف جائیں گے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کئی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، تو طب اہل بیت علیہ السلام سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 40 سال کی جب عمر آپ کی ہو جائے تو عصائے احتیاط لے لیں، یعنی ہاتھ میں عصا، یعنی اس سے مراد وہی احتیاط ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے اب جوانی ڈھل چکی ہے، انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، لہذا لائف اسٹائل انسان کو چینج کرنا چاہیے تاکہ بڑھاپے کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو. پھر زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے، خود کے لیے دوسروں کے لیے بھی. تو اسلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ 40 سال کے بعد عصائے احتیاط، یعنی ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں احتیاط کریں. لیکن بہرحال پھر بھی لوگ بیچارے کمر درد ہو گئی اور درد بہت سارے مختلف درد ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کے درد ہیں، کمر جھک جا رہی ہے اور آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاضمہ کم ہو رہا ہے. تو الحمدللہ طب اہل بیت میں ایک زبردست دوا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے اس کے اثرات کی وجہ سے فیل 18 ایئرس ینگ. کئی لوگوں کو دیا ہے، خود بھی آزمایا کہ واقعا اس دوا کھانے کے بعد جو ہے بندہ جو ہے سمجھتا ہے میں 18 سال کا جوان ہو گیا ہوں. حالانکہ جوان تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے، لیکن کوئی بھی ضعف جو بدن میں ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کسی قسم کا ضعف نہیں رہتا، جیسے کہ 18-20 سال کا جوان ہوتا ہے. یہ واقعاً یہ طب اہل بیت کی دواؤں کا کمال ہے، اور جسے بھی ہم نے دیا ہے ماشاءاللہ وہ بار بار وہ دوائی یوز کر رہے ہیں. اصل میں بہترین ٹونک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز کیمیکل نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو، تو بہترین چیز ہے. اور خود اس کے اندر اینٹی کینسر ایجنٹ بھی موجود ہیں، کینسر ہونے نہیں دیتے، یا بڑھاپے کی جو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے وہ ہونے نہیں دیا، فالج سے بچاتی ہے. یعنی پریکاشن کے طور پر بھی یہ جو دوائی ہے فیل 18 ایئرس ینگ، اگر اوور 40 لوگ یہ استعمال کریں تو اہل بیت کا یہ بہترین تحفہ ہے. لیکن جو دوائیں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی دوائی اہل بیت کی آپ لیں 70 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھ کے اہل بیت کو ہدیہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، صحیح. اگلے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. شکایت کی ہے کہ پیشاب کے قطرات جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، جس سے طہارت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ اور مختلف عبادات میں کافی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ جی یہ بھی بڑھاپے کی ایک بیماری ہے، کبھی جوانوں کو بھی لگ جاتی ہے. تو جو چیز ابھی آپ کے ہاں اویلیبل ہے خصوصاً یورپ میں، وہ پولنس
بہت اچھا اس میں رول ہے. یہ بھی قرآنی ہے دوا کہ سورہ نحل میں کہ شہد جو ہے شفا ہے. تو صرف شہد نہیں بلکہ پوری سورہ نحل میں سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں پروپولس بھی ہے, رائل جیلی بھی ہے. تو پولن جو ہے وہ جو شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے تو اس سے کے پاؤں میں وہ لگتے ہیں پولن, وہ آ کے جمع کرتی ہے شہد کے چھتے میں. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ لوگ پھینک دیتے ہیں, مگر یہ کئی بیماریوں کے لیے دوا ہے. اور خصوصاً جنہیں پیشاب کی تکلیف ہے, پیشاب جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے یا ڈراپ اس کے نکل رہے ہیں, تو بالکل نیچرل علاج ہے پولنس سے. البتہ بعض لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے, تھوڑے کھا کے ٹیسٹ کر لیں, اگر الرجی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین علاج یہی ہے. اور دوسرا جو سمپل علاج ہے پیشاب میں جو تکلیف بھی ہو یا جلن ہو تو جو مولی کے پتے ہیں, ریڈش جو مولی ہے اس کے پتے ابال کے سبزی کی طرح استعمال کریں تو پیشاب کے کافی پرابلم اس سے بھی سالو ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے جو دوائی اہل بیت میں ہم لوگ دیتے ہیں وہ مرکب 3 ہے. مرکب 3 بھی ہے اور مرکب 4 بھی ہے. اور کچھ دوائیں خالصتاً ان لوگوں کے لیے جنہیں پیشاب آنے میں تکلیف ہوتی ہے, کم آتا ہے. پر اس میں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پیشاب کے رنگ کو آپ دیکھیں کہ پیشاب کا رنگ جو ہے پانی جیسا ہونا چاہیے. لوگ پانی کم پیتے ہیں, اس سے بھی جو ہے کڈنی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بھی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ جب بھی پیشاب کرے انسان دیکھے کہ پیشاب کا رنگ کیا ہے. پیشاب کا رنگ پانی جیسا سفید ہونا چاہیے. اگر پانی کم پیئیں گے تو پیشاب کا رنگ گندا ہوتا ہے. تو پیشاب کو صاف پورے چیزوں کو صاف کرنے کے پانی کم سے کم 18 گلاس پانی پینا چاہیے تاکہ کڈنی بھی صاف ہو جائے اور یہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں. جی صحیح. اگلا سوال ہے قبلہ کے بال جلدی گر بھی جاتے ہیں اور سفید بھی ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں بعض جگہوں کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے, پانی کا بھی پرابلم ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ یہ شکایت بہت زیادہ ہے, بعض جگہوں پہ کم ہے. مگر اس کا ایک طب اہل بیت سے کیا علاج تجویز فرمائیں گے؟ طب اہل بیت میں کبھی تجربہ حال میں ہوا ہے. طلعت تبریزیان نے ایک کامیاب تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں یا جلدی سفید ہو گئے تو روایات سے ہی ایک دوائی بنائی ہے جس کا نام ہے تقویت منہ, یا منہ کہتے ہیں بال کو, تقویت یعنی وہی کبھی کرنا. تو کئی ہمارے جاننے والوں کے بال وہ سفید ہو گئے تھے, 2-4 مرتبہ لگانے کے بعد بال انہیں کالے ہو گئے, یعنی پھر مہندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ بہت اچھا تجربہ ہوا ہے. اور 1-2 صاحب کے تو بال بہت گر رہے تھے اور ایک صاحب جو تھے ان کے یعنی بال بالکل ایک جگہ سے بالکل گنجے ہو گئے تھے. تو جن کے بال ہیں اور گر رہے ہیں ان کے لیے تو تجربہ بہت کامیاب رہا ہے کہ بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں, وہ گنجے ہونے سے بچ جاتے ہیں, اور اگر سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے تو وہ بھی کالے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ اور روایات سے جو بالکل کو لوگ گنجے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ابھی ریسرچ کر رہے ہیں لوگ کہ روایات اہل بیت سے ایسی دوائی بنائی جائے کہ جو بالکل گنجے ہو گئے ان کے بال آ جائیں. لیکن یہ کامیاب رہا تجربہ بہت, اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں. تقویت منہ دوائی کا نام. جی ہاں صحیح. خوبصورتی کے لیے کون سی دوائی استعمال کی جائے؟ بہت ہی معاملات جو بہت اہم ہے کیونکہ مختلف کریموں کے استعمال سے, مختلف میک اپ کی اشیاء کے استعمال سے چہرہ جو ہے وہ مزید بھیانک اور خوفناک ہو جاتا ہے. تو خوبصورتی کے لیے نیچرل کیا ریکمینڈ کریں گے طب اہل بیت سے؟ دیکھیے ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے سائنس میں کہ جو جین یا ہمارے ٹیشوز یا سیلز کو جوان کرنے والی چیز ہے وہ معلوم ہوئی ہے جنجر کے اندر اللہ پاک نے ایک چیز خلق کی ہے جو انسان کے ٹیشوز کو, سیلز کو
جوان رکھتی ہے، ینگ رکھتی ہے. یہ سائنٹیفیکل ریسرچ ہے، آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل میں. تو ایک بہت سمپل سا علاج ہے، بہت مفت میں علاج ہے کہ آپ گھر میں جنجر لے لیں اور جنجر کو بالکل پتلا کاٹ لیں، بڑا جنجر لے لیں یعنی چھوٹا چھوٹا، اور اس کو ڈبو دیں گلاب کا جو ارک ہوتا ہے نیچرل آرگینک جو گلاب سے رس نکالتے ہیں، اور جنجر اس میں ڈوب کے آہستہ آہستہ مساج کریں چہرے پر. تو یہ تو بہت ہی آپ کو دیکھیں گے اس کا رزلٹ کہ کوئی کریم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، نیچرل ہے کہ جنجر کے اندر اللہ پاک نے چیز رکھی ہے، تو وہ آپ کی کھال کو خوبصورت رکھے گا اور جوان رکھے گا. اور اندر سے ظاہر ہے کہ خون کا بھی تعلق ہے خوبصورتی سے. تو جو طب اہل بیت میں دوائی ہم تجویز کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ چند خواتین بہت زیادہ انہیں پسند ہے یہ دوا، ان کا نتیجہ دیکھنے کے بعد صاف کنندے خون کو صاف کرنے والی دوا، اس کے 1-2 ہفتے استعمال کرنے کے بعد چہرہ بہت ہی صاف ہو جاتا ہے، اور بجائے دوسرے کیمیکل استعمال کرنے کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. جی ہاں. صحیح. منہ پہ دانے کسی کے نکل آئے ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں کافی فکر مند ہیں، تو پوچھا ہے آپ سے کہ اس حوالے سے بھی کچھ طب اہل بیت میں موجود ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دانے جو نکلتے ہیں 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ ان کا علاج نہ کریں، البتہ پریکاشن کریں. مثلا جس طرح سے نزلہ زکام ہے، اس کے لیے بھی طب اہل بیت میں یہ ہے کہ یہ تمہیں بہت بڑی بڑی بیماریوں سے، یہ نزلہ زکام خدا کی رحمت ہے، اگر اس فوراً آپ اینٹی بایوٹک لے لیں گے، کوئی دوائی لے لیں گے، نزلہ زکام تو بند ہو جائے گا، مگر وہ کچرا نہیں نکلے گا، تو پھر آپ کو فلج بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، MS ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، الزائمر، یہ خطرناک بیماریاں. تو پہلے تو ٹوٹل علاج نہ کریں، اگر آپ کے لیے مشکل تو کم سے کم 3 دن ان کچرے کو دماغ سے جو ہے نزلہ زکام کا نکلنے دیں. اسی طرح جو دانے ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی یہی روایت میں کہ دانے جو آپ کے منہ پہ نکل رہے ہیں، اگر آپ اس کو روک دیں گے، شاید کسی دوائی سے روک جائے، مگر پھر وہ دوسری بڑی بیماری آپ پہ حملہ آور ہوگی، برس کی بیماری جو سفید داغ دھگے ہوتے ہیں، اس طرح کی خطرناک بیماری. اس میں یہ کہ آپ ڈائٹ کو چینج کریں، دانے جو ہیں زیادہ تلن والی چیز دیکھیں یا گریسی زیادہ چیزیں ہیں، اس کی جگہ پہ آپ زیادہ فروٹ اور سبزیوں پہ آ جائیں تو یہ دانے خود بخود ختم ہو جائیں. صاف کنندہ بھی اس میں مدد کرے گا، خون صاف ہو جائے. حجامت میں بھی اس میں مدد ملتی ہے کہ حجامت کرائیں، لیکن اس کا ڈائریکٹ دوا سے اگر آپ نے دانے روک دیے کہ یہ دب گئے تو پھر اس سے بڑی بیماری آئے گی. تو تیسری چیز جو کھانسی، ہلکی کھانسی، نہ کہ بہت بڑی سیریس کھانسی، کبھی ہلکی کھانسی جو ہوتی ہے کہتے ہیں اس کا بھی فوراً علاج نہ کرائیں، اگر زیادہ ہو جائے ایک دو دن سے پھر ضرور، کیونکہ کھانسی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی جو ہے کتنی بہت بڑی بیماریوں سے آتی ہے کہ برین میں جو مثلا خون نہیں جا رہا ہے یا کہیں پر بلاکیج ہے، تو کھانسی سے جو ہے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ برین کے ہر ٹیشو میں جہاں جہاں ضرورت ہے خون پہنچ جاتا ہے. تو لہذا کھانسی کے لیے بھی ہے کہ اگر زیادہ ہو پھر آپ علاج کریں. جی ہاں. صحیح. ایک اور سوال ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ بزدل ہیں، دل بہت کمزور ہے، بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بعض لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، دلیر بننا ہے، اور کیا کیا جائے؟ جی ہاں، اچھی بات ہے. ہر ایک انسان جو ہے بزدلی سے نفرت کرتا ہے، لیکن بزدل جب ہو گیا ہے تو اس کا علاج موجود ہے. ایک جو علاج روایات حدیث میں ہے وہ ہے بے جو ہمارے ممالک میں نہیں ہوتا ہے، انڈیا پاکستان میں، یورپ میں بھی مل جاتا ہے، ایران عراق میں کوئنس جسے کہتے ہیں. کوئنس حدیث میں کھانے سے بزدل بہادر ہو جاتا ہے اور بخیل جو ہے وہ سخی ہو جاتا ہے. اور دوسرا روایت میں ملتا ہے کہ اسفند آپ جب امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ آئیں گے تو یہ ایرانی لوگ جو ہے نا اس کا دھواں کرتے ہیں، جیسے ہم اگربتی جلاتے ہیں، یہ لوگ اسفند کا دھواں باعث برکت. جی ہاں. تو اسفند جو ہے اس کے 5-6 دانے، 2-4 دانے کھانے سے کہتے ہیں کہ انسان کی بزدلی ختم ہو جاتی ہے اور انسان بہادر ہو جاتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. حدیث میں.
صحیح. اچھا، وسوسے زیادہ آتے ہیں اور اس سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ خیالات ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ایک نارمل ایکٹیویٹی بھی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ ہاں جی، جو خیالات جو ہیں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ 24 گھنٹے میں 30,000 مختلف خیالات آتے اور جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں نیگیٹو تھاٹس ہوں، برے خیالات ہوں، ڈرانے والے ہوں، تو انسان بیچارے کی زندگی جو ہے وہ بالکل عذاب بن جاتی ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت اچھی ہیں بغیر دوائی کے. ایک سورہ قل اعوذ برب الناس جو آخری سورہ ہے اللہ پاک، دیکھیں پہلے سورہ الحمد ہے، آخری سورہ ناس ہے. اس کا بہت فائدہ ہے، اسی لیے آخر میں سے رکھا گیا ہے. اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، 70 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی اچھا ہے. تو یہ بہت مددگار ہوگی یہ سورہ. اور دوسرا، جنہیں بھی وسوسے آتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں. اگر 10 پڑھیں تو بہت فائدہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے یہ وسوسے جو انسان کی زندگی کو عذاب میں تبدیل کرتے وہ دور ہو جاتے ہیں. اگر اس کے ساتھ صلوات بھی پڑھ دی جائے تو نور علی نور اور زیادہ فائدہ ہوگا، وسوسے ختم ہو جائیں. صحیح. اچھا، ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا سوال ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ انجام پائے ہیں اور متوجہ ہیں الحمدللہ کہ ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، اس کے اثرات کو برطرف کیا جائے، تو کیا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ جاننا چاہتے ہیں. جی ہاں، دیکھیے یہ خوبی ہے طب اہل بیت میں، کیونکہ یہ طب پروردگار ہے، دنیا اور آخرت سے اس کا تعلق ہے. تو طب اہل بیت میں تو فلسفہ یہ ہے کہ انسان بیمار گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت بہت کم لوگ ہیں جن سے خدا امتحان لیتا ہے، لیکن میجورٹی میں جو بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. لہذا اہل بیت میں جہاں دوائی بتائی جاتی ہے وہاں کچھ عبادتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ تاکہ آپ جو ہے گناہوں سے آزاد ہو جائیں. تو شفا تو دوا میں اللہ ہی دیتا ہے، ڈاکٹر وسیلہ ہے اور دوا وسیلہ ہے. تو گناہ کبیرہ کا جو کفارہ ہے، مثلا شراب کسی نے پی لی ہے، زنا کسی نے کر لی ہے، یا اس طرح سے خدا نخواستہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا کفارہ جو ہے وہ ہے 60 روزے مسلسل، یعنی 30 روزے رکھنے ہوں گے کفارے کی نیت سے، اور باقی 30 میں اختیار ہے کہ وقفے سے رکھے. تو 60 روزے جو ہے اس کے ذریعے سے اس بندے نے اگر نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور روزے کا فائدہ خود صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یعنی پوری باڈی کلین ہو جائے گی. جب انسان جو ہے 2 مہینے روزے رکھے گا تو بہت ساری جسمانی بیماریاں بھی اس کی ختم ہو جائیں گی، اور گناہ سے بننے والا انشاءاللہ جو عذاب خبر برزخ میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. البتہ دوسرے بھی کفارے ہیں، اگر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ 60 غریب مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک چیز جو آج بہت ضروری ذہن میں آئی ہے، جو پہلے ہمارے یہاں بہت ہوتی تھی ہمارے اسلامی معاشرے میں، آج کل کم ہو گئی ہے. دیکھیے بیماری جیسے ابھی بتایا گیا کہ دوائی سے بھی ختم ہوتی ہے، لیکن کب ختم ہوگی؟ جب اللہ چاہتا ہے. کیونکہ اصل میں شافی خدا ہے. اگر خدا نہ چاہے تو دنیا کی کسی دوائی سے، کسی ڈاکٹر سے آپ کو شفا نہیں ملے گی. تو دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا، جب مریض ہوتا تھا تو اس کو صدقہ دیتے تھے. صدقے سے 70 بیماریاں جو ہے 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اور صدقے کا جو احادیث میں ذکر ہے بہت زبردست ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا آج کل نہیں ہوتا ہے. مثلا بیمار ہے تو ایک کوئی حیوان لے کر آئیں، بکرا لے آئیں یا مثلا دمبا لے آئیں، جو حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے، حج پہ بھی ہم قربانی دیتے. اس بکرے کو 7 مرتبہ طواف دلائے نا مریض کے، 7 طرف طواف صدقہ جیسے ہوتا ہے نا، پہلے بھی لوگ پیسے صدقہ کرتے تھے، آج کل وہ سسٹم نہیں رہا. یہ باقاعدہ حدیث میں کہ 7 مرتبہ اس حیوان کو چکر دلاؤ مریض کے چاہیے، یعنی آپ ایک نفس کے بدلے میں ایک نفس اللہ کی راہ میں قربان کریں کہ یہ بندہ بچ جائے. اور پھر صدقہ کیسے دینا ہے؟ حدیث پاک میں کہ 58 حصے بنایا، اس کو ذبح کرنے کے بعد 58 گوشت جو ہے اس کا 58 غریبوں کو دے، یعنی 58
مسکین غریب جو بیچارے پیسے کمانے کے لیے گوشت نہیں کھا سکتے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینے صدقہ ہے، جو اس کے مستحق ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، 58 یتیموں غریبوں کو اس کا گوشت دیں۔ پھر حدیث میں کیا جملہ ہے، اگر یہ 58 لوگ اس مریض کے لیے دعا کریں گے اور صدقے کی وجہ سے، تو 1 سال کم سے کم اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر اس کی عمر ختم بھی ہو گئی ہے تو ایک بکرا ذبح کرنے سے حدیث کری 1 سال اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ آج ہم لوگ دواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹروں پہ خرچ کرتے ہیں، آپریشنوں پہ خرچ کرتے ہیں، مگر صدقے کو بھول جاتے ہیں کہ یہ تو شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ہو، دوائی کتنی بھی اچھی ہو، جب تک اللہ نہ چاہے تو مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے، بہترین یہ حدیث ہے کہ ہر سال اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو 1 بکرا آپ قربان کر دیں، تو انشاءاللہ 58 مسکین غریب آپ کے لیے دعا کریں گے، تو 1 سال تو انشاءاللہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ جی صحیح۔ اگلا سوال ہے قبلہ کہ 3 سال کا بچہ ہے، چل نہیں سکتا، طب اہل بیت سے کیا اس کے لیے دوا تجویز فرمائیں گے؟ جی، 2 سال پہلے ہم ڈھاکہ گئے تھے، ایک بچہ ایسا لے کر آئے تھے جو چل نہیں سکتا تھا۔ تو یہ البتہ طب اہل بیت کا نسخہ نہیں، طب سنتی کا نسخہ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ اخروٹ کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک اوپر خول ہوتا ہے، سک، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، مغز کے درمیان پر ہوتے ہیں جو اس کو پارٹیشن کرتے ہیں پتلے سے۔ تو طب سنتی میں یہ ہے کہ وہ پر جو ہے ابال کے بچے کو پلائیں، تو یہ پر کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، حتیٰ کہ شوگر کے مریضوں کو بھی اس سے بہت ساروں کو فائدہ ہوا ہے۔ کئی بیماریوں میں ہم پھینک دیتے، اس کے درمیان میں جو پر ہے، دیکھیں اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے، اس پر کا بہت فائدہ ہے۔ میں نے یہ نسخہ نے بتایا تھا، میں تو پھر آ گیا، اس سال پھر محرم میں ڈھاکہ جانا ہوا مجالس میں محرم میں، تو وہی مریض بچہ آیا، وہ ماشاءاللہ چلتا ہوا پھرتا، پھر چل نہیں سکتا تھا۔ البتہ انہوں نے نسخہ تھوڑا غلط سمجھا، مگر پھر بھی شفا مل گئی۔ انہوں نے صرف پر نہیں ڈالے بلکہ اخروٹ کا جو اوپر والا چھلکا تھا وہ بھی ابال کے پلایا۔ بہرحال وہ اللہ نے کرم کیا اور الحمدللہ بچہ بالکل چلنے لگا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں فوائد ہیں، تو جو لوگ نے سوال کیا ہے وہ ٹرائی کر لیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ضرر بھی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے کہ اس کو 20 منٹ یا 30 منٹ ابال کے پلائیں، تو الحمدللہ وہ بچہ جو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ نہیں چل سکے گا، وہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، کورس کے لیے لوگ بہت زیادہ اس پہ رابطہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فارمیٹ ہے، ایک مرتبہ اور قبلہ فرما دیں۔ جی ہاں، پہلے بھی بتایا تھا کہ کورس میں جو لوگ فل ٹائم کورس کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اپنا مکتب بھی کھولیں، کلینک بھی کھولیں، پوری دنیا میں کھول سکتے ہیں، تو ان کو ان کے لیے صرف یہ ٹی وی کا درس کافی نہیں ہوگا، بلکہ 4 اور درس بھی پڑھنے پڑیں گے، اناٹامی ہے، فزیولوجی ہے، فارمیسی ہے، اور بھی چیزیں ان کو پڑھنا پڑے گی۔ لیکن جو اپنے گھر تک مثلاً اپنے گھر کی 2-4 بیماریاں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیملی میں جو گھر میں پرابلمس ہیں، تو وہ انشاءاللہ یہی جو ٹی وی پہ کورس چل رہے ہیں، یہ ایک ہی جو درس ہے ہفتے میں، انشاءاللہ وہ تقریباً ہمارے جو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی، زندگی رہی، تو تقریباً یہ 100 کے قریب درس ہو جائیں گے۔ تو ان 100 دروس کے بعد جو ہم نسخے بھی بتانا شروع کریں گے آپ لوگوں کو، تو انشاءاللہ یہ گھر کی چھوٹی موٹی بیماریاں آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ سمپل چیزوں کے ساتھ ادرک، الائچی۔ لیکن باقاعدہ اگر آپ نے مطلب میں، تو اس کے لیے 4 سال کا کورس ہوگا، جس میں آپ کو طب اہل بیت کے ساتھ ہومیوپیتھی بھی پڑھنی پڑے گی، تاکہ جرمن بھی سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے، اور چائنیز میڈیسن بھی پڑھنی پڑے گی، اور یہ یونانی طب بھی پڑھایا جائے گا طب اہل بیت کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر آپ کہیں بھی دنیا میں انشاءاللہ کلینک آفیشلی کھول سکتی، 3 ڈگریاں آپ کو ملیں گی، ہالینڈ یونیورسٹی کی اور جرمن اور چائنیز، 3 کے بعد آپ دنیا میں کہیں بھی مطلب کھول کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح۔
تو قبلہ یہ تو ہو گئے ہمارے آج کے سوالات، اور جو ہے وہ ہم بار بار ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، جو بھی نسخے یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں، آپ اپنے جی پی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے مشورے سے جو ہے وہ اور اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ سوال کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا، اور جو ہماری اسکرین کے اوپر تھرو آؤٹ پورے پروگرام میں ای میل ایڈریس آویزہ کیا جاتا ہے، وہی ای میل ایڈریس ہے جس سے آپ قبلہ کی خدمت میں اپنی مشکلات، جو آپ کی پرابلمز ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کے علاج کے لیے آپ سوالات اس کے اوپر بھیجتے ہیں۔ آپ وہی سوالات بھیجیں تو پھر جو ہے وہ ہر پیر کے روز جو ایسے ہم یہ شو شروع کرتے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے جیسے اس دفعہ ہم نے اس کے جوابات آپ کی خدمت میں دیے ہیں، ان سوالوں کو اگلے ہفتے جو ہے وہ جو آپ بھیجیں گے ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو سوالوں کے موسوی صاحب جی اگر اجازت دیں تو ناظرین سے معذرت ہے کہ سوالات کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں، اور پھر کیونکہ کورس کی چیزیں بھی بتانی ہے، موضوع بھی ختم کرنا ہے، تو معذرت خواہ ہیں۔ ایک سوال لے لیتے ہیں، بواسیر کے بارے میں آیا ہے۔ تو بواسیر کا بہت ہی سمپل علاج ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنہیں بھی بواسیر کی تکلیف ہے وہ کھجور اور چاول کا زیادہ استعمال کریں۔ کھجور اور چاول، روٹی کو بند کر لیں، کھجور زیادہ کھائیں، 2-3 مرتبہ کھانا جب بھی کھائیں تو 5 کھجوریں کھا لیں، اور چاول کو استعمال کرو، چاول میں بھی پانی نہ پھینکیں، تو انشاءاللہ بواسیر ان کی ختم ہو جائے گی۔ اور جو طب اہل بیت میں بھی ہم لوگ دیتے ہیں، جامع امام رضا علیہ السلام کی گولی کے ساتھ چاول کے پانی کے ساتھ دیتے ہیں، اور چاول کا جو استعمال زیادہ ہو تو انشاءاللہ بواسیر۔ بہرحال معذرت خواہ ہیں کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ کورس بھی کر رہے ہیں، کہ سوالات میں نے عرض کیا اتنے زیادہ ہیں کہ 2 گھنٹے بھی کم ہیں، لہٰذا آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کی نوبت آ جائے گی، نمبر آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کا ہمارا موضوع جو کہ عقل اور ڈپریشن کے ضمن میں چل رہا ہے، فیملی پرابلمز، اور فیملی پرابلم میں ہم پہنچے ہیں تربیت اولاد پر۔ تربیت اولاد کے اوپر بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ لیتے ہیں ایک بریک۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله۔ جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوالوں کے جواب کے بعد بلا فاصلہ جو ہے وہ چلیں گے اپنے موضوع پہ، اور آج کا ہمارا موضوع رہے گا عقل اور ڈپریشن، اور اس کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے فیملی پرابلم میں تربیت اولاد پر پہنچا ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں علامہ جانی شاہ کاظمی صاحب۔ بہت ہی اہم جو ہے وہ ہم موڑ کے اوپر قبلہ پہنچ گئے ہیں تربیت اولاد پہ، اور تربیت اولاد میں اگر ماں باپ کے اندر ڈفرینسز ہوں، ان کی سوچ کے اندر فرق ہو، ان کے رہن سہن میں فرق ہو، تو اولاد کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ اگر بچوں کی تربیت میں ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یقیناً یہ بچے بیچارے بالکل برباد ہو جاتے ہیں، ان کا فیوچر، ان کا ذہن، ان کی صحت، سب پہ اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا کئی گھروں میں یہ مشکلات موجود ہیں۔ ماں ایک انداز سے تربیت کرنا چاہتی ہے اور باپ جو ہے دوسرے انداز سے تربیت کرنا چاہتا ہے، اور اس اختلاف سے بچے کہیں کے بھی نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ کی باتوں میں اختلاف ہو تو یہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس اختلاف کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں دونوں کے اندر ڈپریشن ہوگا تو اس کا کیا حل ہے؟ اگر ماں کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اپنے والدین نے جیسے مجھے سکھایا ہے ویسے تربیت کروں گی، باپ کہہ رہے نہیں، جیسے میری تربیت ہوئی ہے میں بچوں کو ویسے تربیت کروں گا، اور یہاں سے ٹینشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور ڈپریشن بھی پھیلتا ہے۔ تو اس کا حل بہت آسان ہے کہ نہ آپ کی بات نہ میری بات، جو عقل کی بات ہو اسے تسلیم کی جائے۔ اور کیونکہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ دین اسلام عین عقل ہے، یعنی کوئی چیز دین میں عقل کے خلاف نہیں ہے، لہذا ماں باپ کو تسلیم ہونا چاہیے قرآن کے سامنے۔ اگر مسلمان ہیں تو اگر سمجھدار ہیں، اگر مسلمان بھی نہ ہو تو بھی عقل جو ہے وہ حجت ہے،
کافر بھی انسان عقلی چیزوں کو مانتا ہے. صحیح. لہذا جو عقل نے فیصلہ دیا اسی کے مطابق تربیت ہو، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں اور دونوں میں جھگڑا بھی رہتا ہے، بلکہ کئی خاندان اس وجہ سے برباد بھی ہو گئے ہیں اور بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا اختلاف کو فوراً ختم کرنا چاہیے تو ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. نہ آپ کی بات نہ میری بات، جو اللہ کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو حدیث کی بات ہے، جو عقل کی بات ہے، اس کے مطابق ہم بچوں کی تربیت کریں گے. جی ہاں. صحیح. اچھا، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک بچے ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص طریقے کے ساتھ ان کے گھریلو ماحول کے حساب سے ان کی تربیت دینی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اخلاقی بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر یقیناً آپ ساری زندگی بچوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. ان کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے، کالجز بھی جانا ہوتا ہے، وہاں پر مختلف اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں وہ مختلف گھروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ان کا رہن سہن ہوتا ہے، مختلف ان کی اخلاقیات ہوتی ہے، مختلف جو ہے وہ نظریاتی ان کی تھاٹس ہوتی ہیں. ان کے ساتھ جب بچہ مخلوط ہوتا ہے ذہنی طور پر، اس کے اندر سوچوں میں اس کی تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، مختلف عادتوں کو، مختلف ہیبٹس کو وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے اس کو. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. دیکھیے، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ میاں بیوی میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے کورس نہیں کیا ہے. ایک گاڑی چلانے کے لیے تو ہم کورس کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، پھر ہم کو گاڑی چلانے کا حق ہے، لیکن شادی یعنی پوری زندگی کی گاڑی چلانی، اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہوتا ہے. نہ مرد کو عورت کی سائیکالوجی کا پتہ ہے، نہ عورت کو مرد کی سائیکالوجی کا پتہ ہے، تو بہت پرابلمز ہوتے ہیں. اسی طرح سے اب دوسرا مرحلے میں اب داخل ہو گئے کہ جناب اب بچہ پیدا ہو گیا. پہلے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا کیا نئی نئی ٹیکنالوجی پہ ہزاروں خرچ کرتے ہیں، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ اولاد اب الحمدللہ ہو گئی تو اولاد کو کس طرح ٹرین کریں کہ ہمیں کبھی مشکلات کا سامنا نہ ہو، نہ بچے مشکلات دیکھیں نہ ہم بھی خوش رہیں. بچے بھی، آخر بچہ نعمت خدا ہے. تو یہاں پر ذرہ برابر بھی جو ہے ہم کوئی کورس نہیں لیتے. کتنے کم لوگ ہیں، کم سے کم ایک کتاب تو پڑھ لیں کہ بچے کی سائیکالوجی کیا ہے، بچے کی کس طرح سے تربیت ہونی چاہیے. لیکن کتنے ماں باپ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے، کوئی کورس نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہی درخواست کریں گے کہ انشاءاللہ جو خواتین حاملہ ہیں یا انشاءاللہ جن کے بچے آ چکے ہیں، ایک کورس کر لیں، اور ہماری یونیورسٹی آف ہالینڈ سے یہ کورسز ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں. شادی سے پہلے کورس کر لیں تاکہ کبھی اختلافات نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو. اور دیکھیے، اولاد سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، بہت شدید محبت ہوتی ہے. اب خدا نخواستہ اولاد اگر آپ کا دشمن ہو جائے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کی مخالفت کرے، وہ بچہ چھوٹا تھا جس کو آپ نے پروان چڑھایا، آپ نے زحمتیں کی، تو یہ ڈپریشن شاید بہت خطرناک ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور کتنے ماں باپ کو ہارٹ اٹیک اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں غلطیاں خود کی ہوتی ہیں کہ انہوں نے صحیح تربیت، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تربیت ہوتی کیسے، جیسے مثلا ماں باپ سے دیکھا تھا، ادھر سے سنا تھا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا اشتباہ ہے. اور اسلام نے تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی واجب ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ. حدیث میں کہ اولاد امانت خدا ہے، اگر اس میں آپ نے خیانت کی تو اللہ پاک کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. مگر خدا ارحم الراحمین ہے، سچی توبہ کر لے. مگر پھر بھی اس کے دنیا میں تو عذاب آپ دیکھیں گے اگر بچہ بگڑ گیا، بد اخلاق ہو گیا، ماں باپ کو گالیاں دے رہے. بلکہ اس سے بھی بدتر آپ کو بتایا کہ انگلینڈ میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ بیٹے نے باپ کو مارا. یہ تربیت نہ ہونے کی، توجہ نہیں دیتے کہ بیٹا باپ کو مار رہا تھا، ماں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، یہ تمہارا باپ، اس نے تجھے بڑا کیا. تو وہ بے تربیت بچہ، اس نے گلے سے پکڑ کے کہا اماں کے سامنے نہیں مارتا ہوں، گلے میں پکڑ کے کھینچ کر باپ کی توہین کی اور سڑک پہ اسے قتل کر دیا. بچہ جیل میں، مسلمان خاندان.
یعنی ہم لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس کی تربیت اگر ہم نے نہیں کی تو یہ ہمارا قاتل بھی ہو سکتا ہے. چاہے فزیکلی قتل نہ کرے مگر آپ ایسے ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ بچے سے ماں باپ کو شدید محبت ہوتی ہے. اتنی محبت جو ہے بچہ ماں باپ سے نہیں کرتا ہے جتنی محبت جو ہے ماں باپ بچے سے کرتے ہیں. وہ جان پیدا کرنے کے لیے تیار. تو لہٰذا یہ غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. اس وجہ سے لوگ بیچارے ڈپریشن میں ہیں. کچھ نادان لوگ تو اس سے بھی بدتر ان کے حالات ہیں. یعنی سوسائڈ تک ان کا مسئلہ تک پہنچ چکا ہے جب ان کی بیٹیاں بھاگ جاتی ہے. پتہ نہیں کن کے شرابی زانی بد کرداروں سے جا کے پتہ ہی نہیں کہاں بچیاں. تو وہ اور اس سے بدتر ہو جاتے ہیں خودکشی کے بعد. پھر توبہ نہیں ہے. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. معیارات بدل گئے نا, معیارات بدل گئے. معیار تقویٰ اور پرہیزگاری کے بجائے دولت کو قرار دے دیا گیا. معیار جو ہے وہ خاندانی شرافت کے بجائے اسٹیٹس کو قرار دے دیا گیا. تو اب اس میں بھاگنا ہی تو ہے اور رہ گیا چوائس کیا ہے؟ ہاں جی ہاں, وہی جو حضرت علی علیہ السلام نے جو فرمایا جس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, نئے سامعین کے لیے بھی ایک مرتبہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں. حضرت علی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمائی کہ بے عقلی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی بے عقلی ہے کہ بچے کی صحیح تربیت اگر نہیں کریں گے تو یہ بچہ آپ کا قاتل بھی بنے گا, یہ آپ کے لیے ڈپریشن کا سبب بھی بنے گا, یہ خود بھی تباہ ہو جائے گا. اور اگر یہ بگڑ گئے تو کون مسئول ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں. حدیث پاک میں کہ اگر ایک عورت نمازی ہے, نیک ہے, مگر اس کی بچی جو ہے وہ بگڑ گئی کیونکہ اس نے تربیت نہیں کی تو ماں کو بھی سزا ملے گی. یہ نہیں کہ ماں کو معاف کر دیا جائے گا. کیوں سزا ملے گی؟ کہ امانت خدا میں اس نے خیانت کی. تو یہ بے عقلی ہے انسان کی. انسان وہ جو ہے پیسے کے پیچھے ہے, شوہر بھی پیسے کمانے کے پیچھے جا رہا ہے اور بھی پیسے. بچے کی تربیت تو ہے ہی نہیں. اصل بچے کی تربیت اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب بچہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اب بچہ جو ہے ان بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے جہاں شرابیوں کے بچے ہیں, زانیوں کے, وہ بچے جو ہیں جو کافر بچے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, تو یہ بچہ وہی چیزیں سیکھتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف اگر ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں کہ بچہ اگر نیک ہے تو آپ کے بڑھاپے میں واقعی آپ کا سہارا ہے, آپ کے لیے خوشی کا سبب ہے, سکون کا سبب ہے. اگر بچہ نیک ہو جائے, آپ کا مطیع فرما بردار ہو جائے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. لیکن اگر یہی اولاد بگڑ جائے تو آپ کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی. آپ شدید ڈپریشن, اس کا علاج پھر کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اسی لیے بہت سارے لوگوں نے یہ رو کے بھی ہمیں بتایا, یعنی دل کی باتیں بتائیں کہ آصف ہم تو انگلینڈ میں آئے تھے دولت کمانے, مگر سب سے بڑی دولت اولاد ہم نے کھو دی. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں ہیں, پتہ ہی نہیں ہماری بچیاں کہاں. تو اب آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی غلطی ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ خاندان میں بادشاہ کی طرح رہتے ہیں, عزت سے رہتے ہیں, سکون سے رہتے ہیں. بیٹا بھی فرما بردار, بیٹی مثلا امریکہ میں نیو جرسی میں خاندان تھا ماشاءاللہ, پوتے نواسے سب مطیع فرما بردار. نہیں, کیونکہ انہوں نے صحیح تربیت کی. تو اگر صحیح تربیت کی جائے تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اگر صحیح تربیت نہ کریں تو وہی چیز جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پالنے والے بچے کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں, اپنا قاتل بنا رہے. کیوں کہ آپ کے پاس عقل کی کمی ہے. لہٰذا اگر عقل انسان کی کامل ہو جائے تو دنیا آخرت کے سارے پرابلم ختم ہو جائے. اب وہ ایک مرتبہ نئے سامعین کے لیے جو اب تک ہم نے 20-30 کے قریب چیزیں بتائی ہیں احادیث سے, قرآن سے, کہ کن چیزوں سے انسان کی عقل قوی ہوتی ہے تاکہ یہ اشتباہ نہ کرے کہ آپ اگر تربیت نہیں دے رہے بچے کی تو یہ بچہ نہیں پال رہے, اپنا قاتل پال رہے ہیں, سانپ پال رہے ہیں. یہی بچہ آپ کو ڈسے گا, ایسی تکلیف دے گا, ایسے ڈپریشن میں ڈالے گا, اس کا پھر کوئی علاج ہی نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت آپ عقل کو تقویت دیں, عقل کو. اب جیسے بتایا گیا کہ انسان کن چیزوں سے جو ہے عقل طاقتور ہوتی ہے, کن چیزوں سے عقل ضعیف ہوتی ہے. عقل مند غلطی کرنے کے بعد فوراً معذرت کرتا ہے. فوراً معذرت کرنا سے کیا ہوتا ہے؟ عقل قوی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو عقل مند ہوتا ہے اس کی نشانی میں یہ ہے کہ عقل مند مال دنیا سے زیادہ پیس آف مائنڈ کو اہمیت دیتا ہے.
یعنی بچے کی تربیت پیس آف مائنڈ ہے، ایمان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایمان سے دنیا آخرت ہے، لیکن جو عقل جس کی کم ہے وہ مال دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث نے فرمایا کہ فانی چیزوں سے جو محبت ہے اس سے عقل کم ہوتی ہے، مگر وہ چیزیں جنہیں فنا نہیں ہے، جو قبر میں بھی آپ سے جدا نہیں ہے، وہ نیک اعمال ہیں، بچوں کی تربیت ہے۔ حدیث میں کہ 3 چیزیں جو ہے نا صدقے جاریہ بنتی ہے۔ اگر اولاد صالح چھوڑ کے چلے گئے تو جب تک اولاد رہے گی، ان کے بچے رہیں گے، قیامت تک آپ کے نام اعمال میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز، کوئی اچھی کتاب لکھ کے آپ مر گئے یا چھپوا کے مر گئے، یا مسجد، مدرسہ، اسپتال، یہ صدقے جاریہ ہے۔ اور اسی طرح سے عقل کس چیز سے بنتی ہے؟ ذکر خدا میں جب انسان مشغول رہتا ہے تو عقل نور ہے، خدا دیتا ہے۔ جو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، اس کی اصل میں عقل بڑھ رہی ہے۔ جو غافل ہے، ادھر ادھر کے خیالات ہے، پریشان ہو رہے ہیں، اس کی اتنی عقل کم ہو رہی ہے۔ عقل مند جو ہے وہ نصیحت ہر روز سنتا ہے، ہر روز نصیحت سننے سے عقل بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح سے عقل مند رحم کرتا ہے، ضعیفوں پہ رحم، غریبوں پہ رحم، یتیموں پہ رحم، مخلوق خدا پہ رحم، اس سے خدا اس کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے زیادہ بولنے سے اور زیادہ کھانے سے عقل کم ہو جاتی ہے، تو اسی لوگ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو جھگڑا زیادہ کرنے سے، مجادلہ، فضول بحث سے انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ اور طمع اور لالچ بھی عقل کے لیے قاتل ہے۔ اور بخل، جو انسان بخیل ہوتا ہے، خدا اس کی عقل کو کبھی نہیں بڑھاتا، اس کی عقل ہمیشہ کم رہتی ہے۔ مگر جو سخی ہوتا ہے، خدا اس کی عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس طرح سے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے انسان کی عقل کم ہوتی ہے۔ اور احتمال، عقل مند زیادہ احتمال دیتا ہے، احتمال ضرر یعنی ورسٹ پاسبلٹیز کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، شاید یہ نقصان ہو جائے، شاید یہ نقصان، جتنا زیادہ فکر کرتا ہے وہ نقصانات سے بچتا ہے۔ اور عجب اور تکبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی عقل انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ اور تعریف سننا، اپنی تعریف سننے سے لوگ ہمیں بے وقوف بناتے، تعریف سننے سے عقل کم ہوتی ہے۔ جو عقل مند ہے وہ جب کوئی تعریف کرے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور وفا کرنے سے عقل بڑھتی ہے، اپنی جہالت کا اعتراف کرنے سے عقل بڑھتی ہے، اور انسان کو خدا عظیم الشان عقل دیتا ہے۔ آج سامعین ناظرین کے سامنے ایک زبردست خطبہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کافی سے ہے، شاید ہم پورا تو بیان نہ کر سکے، لیکن اس کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہشام جو تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت زبردست شاگرد تھے، جنہوں نے مناظرے کر کے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا تھا۔ بہت بڑا پروفیسر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، امام کے بہترین شاگرد میں سے جیسے جابر ابن حیان کیمسٹری کا فادر ہے، فادر آف کیمسٹری ہے، تو ہشام جو تھا آئیڈیولوجی کا فادر آف آئیڈیولوجی تھا۔ ہشام بہت زبردست مولا کا شاگرد ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پورا ایک خطبہ دے رہے ہیں، پورے اس میں نسخے دے رہے ہیں عقل کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بہت ہی ناظرین کو مزہ آئے گا، واقعی بہت زبردست چیزیں ہیں جو معصوم امام نے حدیث کی شکل میں بتائی ہے۔ فرماتے یا ہشام، اے ہشام، ان لکل شیء دلیلا، دیکھیں ہر شے کے لیے دلیل ہے۔ آج یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ ہمارے اندر عقل ہے یا نہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ ہر انسان سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں، لہذا آپ جتنے حضرات سن رہے ہیں یہ امام کے خطبے میں، آئیے ہم آج اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی لیبارٹری میں ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری عقل ضعیف ہے، طاقتور ہے یا درمیانہ ہے۔ امام فرماتے ہر چیز ہے یا نہیں اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر عقل ہے، تو امام فرماتے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے میرے پاس عقل ہے، تو امام فرماتے ہیں بھائی دلیل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اگر آپ کے پاس عقل ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ 24 گھنٹے میں عقل سے کتنا کام لیتے ہیں، یعنی کتنے گھنٹے فکر کرتے ہیں۔ ہر انسان سوچے 24 گھنٹے میں میں کتنے گھنٹے فکر کرتا ہوں، جبکہ حدیث میں کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم فکر کریں
تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہم فکر نہیں کرتے. جتنا زبان سے کام لیتے ہیں اتنا ہم عقل سے کام نہیں لیتے. لہٰذا امام فرماتے ہیں یا ہشام، اے ہشام، ان لکل شیء دلیل، ہر شے کے لیے دلیل اگر ہے تو اس کی دلیل لاؤ. اب عقل ہے یا نہیں، کیا دلیل ہے؟ امام فرماتے دلیل العقل التفکر. عقل کی دلیل یہ ہے کہ جو جتنا فکر کرتا ہے اس کی اتنی عقل ہے. اگر 24 گھنٹے میں کوئی انسان 1 گھنٹہ فکر کرتا ہے تو اس کی اتنی عقل بڑھے گی. اگر 2 گھنٹہ فکر کرے گا اس کی اتنی عقل بڑھے گی. دیکھیے ہم واقعا فکر سے ہی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جو کریٹو بندہ ہوتا ہے، نئی نئی ایجادیں ہوتی ہیں، کس سے ہوتی ہیں؟ فکر سے ہوتی ہیں. اور اللہ پاک کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا. کافر بھی فکر کرے گا تو خدا اسے بھی وہ نعمت دیتا ہے. لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم فکر کیوں نہیں کرتے. ہم فکر کریں اپنے فیوچر کے بارے میں، فکر کریں بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں، ہم فکر کریں آخرت کے بارے میں، عاقبت خیر کرنے کے بارے میں ہم فکر کریں. ان سب چیزوں میں جب فکر کریں گے تو یقیناً خدا بند عالم ہماری عقل کو بڑھائے گا. اب پھر آگے حدیث چلتی ہے. امام فرماتے دلیل التفکر. التفکر کی دلیل کیا ہے؟ جو انسان فکر کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ فرماتے الصمت. جو زیادہ فکر کرتا ہے وہ زیادہ بولتا نہیں، ہماری طرح وہ خاموش رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عقل کی دلیل ہے فکر کرنا، اور فکر کی دلیل کیا ہے کہ وہ انسان پھر خاموش رہتا ہے. کیونکہ جب بولیں گے تو فکر تو نہیں کر سکتے. خاموش جب رہتا ہے تو فکر کرے دلیل. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ چاہے خاموش تو رہا لیکن اب اس کا کوئی اثر بھی ظاہر ہوا. کہ کیسے پتہ چلے کہ اس انسان کے اندر عقل آ گئی ہے، عقل بڑھ گئی ہے؟ یہ خاموش تو رہتا ہے لیکن اثر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے پھر کہ یہ الصمت تو خاموش رہا ہے تو اب اس کی عقل بڑھی. تو امام نے فرمایا کیا ہے؟ التواضع. جب وہ خاموش رہتا ہے تو ایک نشانی عاقل کی یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہوتا ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اساتذہ کا احترام کرتا ہے، انسانوں کا احترام کرتا ہے. تواضع یعنی ہر ایک کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتا ہے، ادب کے ساتھ بات کرتا ہے. اور یہ جب ادب سے بات کرتا ہے تو یقیناً یہ دلیل ہے یہ با ادب انسان ہے. اس لیے با ادب انسان ہے کہ یہ عاقل ہے. اور اس کے بعد آگے بحث چلتی ہے. میں لمبی حدیث میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. فرمایا پھر دوسری نشانی کیا؟ ان العاقل، جو عاقل ہے، الذی لا یشغل الحلال شکرہ. اگر وہ کوئی چیز حلال بھی استعمال کرتا ہے نا تو اللہ کا شکر کرتا ہے. میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے حلال رزق دیا ہے، حلال لذت دی، حلال نعمت دی ہے. اور کبھی بھی حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا. انسان عقل مند جہاں حرام ہو اس کے مقابلے میں صبر کرتا ہے مگر کسی حرام فعل میں مبتلا نہیں ہوتا. جی صحیح. اچھا قبلہ، جہاں پر تربیت اولاد کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو فارمیٹ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس عمر سے لے کے کتنی عمر تک، اس کے بعد یہ تمام جو مراحل ہیں یہ ذرا بیان ہو جائیں تاکہ معاملہ اور واضح ہو جائے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بہت زیادہ ان تمام چیزوں کے اوپر احادیث ملتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بچے کے جوان ہونے تک، کہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک، اس عمر سے کتنی عمر تک ان کے ساتھ کیا بیہیویئرز ہونے چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا ان کی جو ہے وہ خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، کس طرح لے کے چلنا چاہیے. اس پر ذرا گفتگو ہو جائے قبلہ. جی ہاں، دیکھیے اولاد ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں بھی آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے، آخرت کے لیے. دنیا آخرت کو نورانی بنانے کے لیے اللہ نے یہ عظیم الشان نعمت دی. اگر انسان کی پوری زندگی بھی گناہوں میں گزری ہے تو حدیث میں اگر اولاد کی صحیح تربیت کر لے تو خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یعنی اولاد ماں باپ کے لیے دروازہ جنت ہے اور ماں باپ اولاد کے لیے دروازے جنت ہیں. اگر کوئی گناہگار ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہیں، آرام کا سبب ہیں، لذت کا سبب ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دونوں کو
علم ہو کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ہم بیہیویئر ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اخلاق. اور اصل تو والدین، بچہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دیکھیے تربیت کے دو اصول ہیں. تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بارہا بتایا گیا کہ لوگ مثلا بچہ پیدا ہونے کے بعد یا 7 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں. اسلام بہت سائنٹیفک ہے، اس سے بہت پہلے سوچنا ہے. فرمایا جب آپ نکاح کرتے ہیں نا، شادی کرتے ہیں، جب آپ شادی کرتے ہیں اور نیت ہے کہ کس سے شادی کرنا ہے، اصل میں بچے کی تربیت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ نے نکاح اس لیے کیا کہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے یا بہت مالدار ہے، یہ لڑکا بہت مالدار ہے، آپ کی نیت میں ہی درست چیز نہیں ہے، تو اب بچہ کیسے عقل مند پیدا ہوگا، کیسے مطیع فرما بردار پیدا ہوگا؟ آپ نے نہ لڑکی کے عقل کو دیکھا، نہ ایمان کو دیکھا، نہ تقوی کو دیکھا، صرف حسن کو دیکھا، صرف دولت کو دیکھا. حدیث پاک ہے، بہت زبردست حدیث ہے. پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت شے نہیں ہے. اللہ، ہاں جی، عقل سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت شے موجود نہیں ہے. پھر دلیل بھی دیتے، اول ما خلق اللہ العقل، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. پھر حدیث دوسری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ دونوں حدیثوں میں ٹکرا. فرمایا نہیں، جو عقل ہے وہی نور ہے، عقل نور ہے اور نور عقل ہے. اب آپ دیکھیے جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں لیتا ہے کہ بھائی لڑکی کی عقل کتنی قوی ہے یا لڑکے کی عقل زیادہ ہے. پیسہ دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ عقل سے بڑھ کر کوئی حسن نہیں ہے. حسن سب سے بڑا انسان کا یہ کہ عقل مند ہونا چاہیے، اور عقل مند اگر بیوی مل گئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. عقل مند شوہر مل جائے بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کی تربیت خود بخود عقلانی ہوگی، نورانی ہوگی، خوبصورت ہوگی. اب آپ نے دیکھا جو آپ نے نیت کی تھی اسی وقت آواز آ رہی؟ جی قبلہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی قبلہ آ رہی ہے. ہلو، جی آواز آ رہی؟ جی جی صاف آ رہی ہے. بسم اللہ. اچھا، دوسری حدیث میں ہے کہ مثلا پہلے یہ تھا کہ اگر ماں کے پاس دودھ نہیں ہے تو دائیا بلائی جاتی تھی کہ وہ دودھ، اب تو ڈبوں کا دودھ آ گیا ہے جس سے سال میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں بچے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رپورٹ ہے بڑے بڑے اداروں کی کہ اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں ڈبوں کے دودھ سے. تو پہلے ایسا نہیں تھا، دائیا لے آتے تھے اگر ماں کی دودھ نہیں ہے. تو یہاں پر حدیث نے پھر بتایا کہ اگر آپ دایا لیتے ہیں بیٹے کے لیے دودھ پلانے کے لیے، پہلے اس کی عقل کو دیکھیں. فرمایا کبھی بے عقل عورت کا دودھ نہ پلائیں. اللہ اکبر، عقل اتنی اہم چیز ہے. حدیث ہے کہ اگر آپ کے بیوی کے پاس دودھ نہیں ہے، مجبوراً کسی اور عورت کا دودھ پلانا پڑ رہا ہے، تو پہلے دیکھیں وہ عقل مند ہے یا نہیں. فرمایا اگر بے عقل عورت کا دودھ آپ کا بچہ پیے گا، حالانکہ دودھ کتنا 22 مہینے تک ہے، 22 مہینے تک 2 سال کے قریب. فرمایا یہ بچہ جو بے وقوف ہو جائے گا، اور بے وقوف ہو جائے گا تو آپ کو سر درد ہو جائے گا. اتنی تاکید ہے. اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہم 2 طرح کی تربیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان سے، ایک ہوتی ہے عمل سے. اب جو بچہ دیکھ رہا ہے ماں باپ کو، یہ جو ان کے پریکٹیکلی چیزیں کو دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ سیکھتا ہے. بس اگر باپ غصہ کر رہا ہے تو بچہ بھی غصہ سیکھے گا، اگر ماں غصہ کر رہی ہے تو بچہ بھی غصہ سیکھے گا. بہت ساری بری عادتیں جو ہے ہم بچوں کی طرف منتقل کرتے ہیں. اسی لیے کورس کی ضرورت ہے کہ آپ خود پہ کنٹرول کریں. کہتے ہیں win yourself then win everyone، یعنی اگر آپ نے خود کو
کو جیت لیا, خود کو کنٹرول کر لیا, تو آپ اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ نے خود پہ کنٹرول نہیں حاصل کیا ہے, آپ کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, تو جب آپ غصہ کریں گے تو کیا ہوگا, بچہ بھی غصہ سیکھے گا. مثال کے طور پر اب گلاس ٹوٹ گئی, چیزیں ٹوٹتی ہیں, کبھی کسی سے بھی غلطی ہو جاتی, اب باپ نے چیخنا, چلایا, ہاتھ پاؤں چلایا, تو بچہ بھی وہی سیکھے گا کہ بھئی اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے تو اس کا ری ایکشن یہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی, آپ نے کہا چلو صدقہ ہو گیا, کوئی مصیبت تھی, کوئی بلا تھی, ٹل گئی, ٹوٹنے پر آپ غصے کے بجائے آپ نے صلوات پڑھی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کا بچہ وہی سیکھے گا, کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو صلوات پڑھنا چاہیے, نہ کہ چیخنا چلانا. تو سب سے بڑی تربیت جو ہے وہ ہے عملی, کہ اگر ہم خود, ہمارا عمل صحیح ہے تو بچہ خود بخود صحیح ہوگا. یعنی اگر ماں حجاب کے ساتھ ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بچی خود حجاب سیکھے گی. اگر ماں خود بے حجاب ہے, اگر باپ نمازی ہے, بچہ چھوٹا کھیلتے کھیلتے وہ بھی آپ کے ساتھ مصلی پہ آ جائے گا. تو سب سے بڑی تربیت جو ہے وہ ہے عملی. اب اس کے بعد جو تربیت کے قرآنی اصول ہیں اور حدیث کے اصول ہیں, تو 3 مرحلوں میں تربیت کو تقسیم کیا گیا ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک یہ تربیت کا ایک انداز ہے, یہ بالکل الگ ہونا چاہیے. اور 7 سے 14 سال تک بالکل ڈیفرنٹ ہے تربیت, اور 14 سے 21 سال تک اس سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ حدیث پاک ہے, یعنی دنیا کی آپ 1000 کتاب سائیکولوجی پہ پڑھ لیں, مگر یہ ایک حدیث جو ہے نا, ایک حدیث ان ہزاروں کتابوں سے زیادہ بھاری ہے. واقعی کیونکہ علم وہی ہے, ہمارے نبی پاک نے پوری سائیکولوجی ایک جملے میں سمندر کو جمع کیا. کیا فرمایا, الولد سید 7 سنین, تمہارا بچہ 7 سال تک تمہارا سردار ہے, تمہارا باس ہے. اب دیکھیے یہ اتنی زبردست حدیث ہے, اگر اس پہ عمل ہم کریں ہمارے بچے بہترین بنیں گے, دنیا میں سائنٹسٹ بنیں گے, دنیا میں کریٹو بنیں گے, دنیا میں بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. مگر ہم یہیں پر غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچے کو 7 سال سے کم بچے کو مارتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, ڈپٹتے بھی ہیں, ڈراتے بھی ہیں, ان کی خلاقیت کو, ان کی صلاحیتوں کو نابود کرتے ہیں. اس کی دلیل دیکھیے, سائیکولوجی میں کئی یونیورسٹیوں نے دیکھا کہ 2 سے لے کر 7 سال تک ہر بچے کے اندر کیا ہوتا ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے. کریٹیو یعنی خلاقیت, وہ کئی چیزوں کو حل کر سکتا ہے, وہ بہترین سائنسدان بن سکتا ہے, بہترین اس کے افکار. وہ کیا ہے, اب دیکھیں بچہ ہے نا, آپ اس کے پیچھے کوئی چیز رکھ لیں اور آپ غائب ہو جائیں گے, وہ چیز کو بھی دیکھے گا, ادھر ادھر بھی دیکھے گا کہ یہ کہاں سے چیز آ گئی ہے. یہ بچہ جو ہے چھوٹا ہے, یہ تحقیق کر رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آگ ہے, اسے پتہ نہیں ہے, وہ آگ کو بھی ہاتھ لگائے گا. اب مثلا جو جہاں پر سردی کے موسم میں بیچ میں چولہے ہوتے ہیں پانی, تو 2-3 مرتبہ بچے کی انگلی ہلکی لگاتے تاکہ بچہ وہاں نزدیک نہ جائے, پھر بچہ نہیں جاتا ہے. بچہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے, یہی تحقیق, یہی خلاقیت ہے, یہ کیا ہے, یہ کس طرح سے ہے. تو اب ہم کیا ہے, اب بچے کو ڈانٹتے, یہ نہیں کرو, اس طرح سے نہیں. تو بچے کی خلاقیت کا خون ہوتا ہے, ڈانٹ سے, ڈپٹ سے, مار پیٹ سے. بچہ بیچارہ تحقیق کرنا چاہتا ہے, اللہ نے اسے خلاقیت دی ہے. تو دیکھا کہ 2 سال تک 100% بچوں کے اندر خلاقیت ہوتی ہے, لیکن جب 7 سال تک بچے ہوتے ہیں تو 98% بچوں کی خلاقیت نادان ماں باپ کی ڈانٹ, ڈپٹ, مار پیٹ سے ختم ہو چکی ہے. بچہ جو ہے وہ ڈل ہو چکا ہوتا. اب دیکھیے یہ کتنا بڑا نقصان ہم کرتے ہیں. اب ایک طرف خلاقیت ختم ہوتی ہے, اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے, بچہ جب اس سے ڈانٹ پڑتی ہے, ڈپٹ پڑتی ہے, تو یہ 7 سال بچے کی غذا محبت ہونی چاہیے. اب ماں باپ سے محبت نہیں ملتی, ماں سے نہیں ملتی, باپ سے نہیں. اب اسکول میں جاتا ہے تو دوسرے بچے محبت دیتے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کا بچہ پھر آپ کا نہیں رہتا ہے, وہ زیادہ دوست کا بن جاتا ہے. اسے ان سے محبت ملتی ہے, یا ٹیچر اچھے ہیں تو ان سے محبت ملتی ہے. تو بچہ آپ کا ہے مگر اب وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ ماں باپ کے لیے پہلا فیلیور ہے. اگر بچہ کسی دوست سے زیادہ محبت کر رہا ہے, ماں باپ سے کم کر رہا ہے, یعنی ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی,
7 سال ان کی محبت کا خون کیا ہے، اس لیے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے ماں باپ محبت دیں، بچہ دوست کی طرح آپ کے ساتھ رہے، ادب احترام ضرور ہونا چاہیے، مگر سب سے زیادہ وہ محبت ماں باپ سے کرے۔ یہی غلط تربیت، یہی جہالت، یہی ڈانٹنا، یہی ٹپڑنا، کیونکہ ہم نے بھی مار کھائی ہے تو اب ہم بھی بچوں کو مار رہے ہیں، یہی اوپر سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہم اسلامی ماحول نہ بنائیں۔ یعنی یہ واقعاً بچے کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب بچہ باپ سے محبت نہیں کر رہا ہے، دوست سے محبت کر رہا ہے، ماں سے محبت نہیں کر رہا ہے، استاد سے محبت کر رہا ہے، یہ بہت بڑی زبردست ناکامی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے، کھو دیا، لہٰذا کہ غلطی کے دوبارہ بچے سے ریلیشن مضبوط رکھے۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے، اب محبت سے زیادہ اس کو مضبوط بنانا ہے، اس کو محنتی بنانا ہے، جفاکش بنانا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ یہ لے ناکام نہ ہو، اس کے ارادے کو مضبوط بنانا ہے، 7 سے 14 سال تک اس کو مضبوط بنانا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا اہم مرحلہ ہے کہ اب بچے کو محنتی بنائیں، البتہ محنتی کو زبردستی نہیں، اس کو شوق دلائیں، یہ کام کرو گے یہ انعام ملے گا، یہ کام تمہیں وہاں لے کر جائیں گے۔ جتنی محنتی بچے بنے گی، جتنی محنت آئے گی، وہ فیوچر میں اتنا بچہ کامیاب ہوگا۔ اب اسی کے حدیث میں کیا ہے کہ غلام 7 سنین، جیسے کہ نوکر غلام کو محنت بنایا جاتا ہے، اسے کام لیا جاتا ہے، اب بچے کو جو ہے وہ محبت اپنی جگہ پر، لیکن اب جو 7 سال ہے ہر کام سخت سے سخت کام کرنے کے لیے تیار ہو، البتہ ایسا کام نہیں جس سے بچے کو نقصان ہو جائے، محنت اس کے وجود میں آ جائے تو پوری زندگی کامیاب۔ اگر سست رہا، تنبل رہا، لیزی رہا تو یقیناً یہ بچہ ناکام رہے گا۔ اور اس کے بعد 14 کے سال سے لے کر 21 سال تک اب اس کی برین کو چلانا ہے، اب اس سے مشورے لے، اب اس کو بولے اب آپ کا وزیر ہے، وزیر 7 سنین، اب ہر کام اس کو عزت دے کہ بھائی آپ میرے وزیر ہیں، بتائیں میں یہ کام کیسے کروں، تاکہ اب وہ دماغ کو چلانا شروع کرے کہ مین چیز برین ہے۔ اب دیکھیے اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے، لیکن جو قومیں عمل کر رہی ہے وہ کامیاب ہے، کہ وہ جناب 8ویں جماعت میں بچہ ہوتا ہے، اسے پیسے دیتے ہیں کہ بھائی 50,000 لے لو، 1 سال میں 1.5 لاکھ بناؤ، اور وہی قومیں دنیا پر حکومت کر رہی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تجارت سے عقل بڑھتی ہے۔ جب بچہ 14 سال کا ہو جائے، اپنی کتنی تجارتیں آن لائن کر سکتے ہیں، ابھی اے بے پہ لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بہت ساری۔ اب چائنیز عقل بڑھانے کے لیے حدیث ہے کہ کیا کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، اب ایک سائٹ بنا لیں، چائنا سے مال منگا لیں، اور جناب وہ سستا مل جاتا ہے، آرام سے اپنے شہر میں بیچ سکتے ہیں۔ یہ خود بچے کو ٹریننگ دے، اب اسے تجارت سکھائیں کہ تجارت سے عقل بڑھتی ہے۔ 14 سال کے بعد اب اس کی عقل کو پروان چڑھائیں، لیکن مین کیا ہے، محبت کا رشتہ، کہ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ آپ کی تربیت میں ناکامی ہے۔ لہٰذا یہ سخت روی سے اور نہ جاننے کی وجہ سے 7 سال وہ صرف پیاسا ہے۔ کتنے بچے جو ہیں جو بچپن میں محبت نہیں دیتے، نہیں دیکھتے، زندگی بھر سائیکولوجی مریض رہتے ہیں، نفسیاتی مریض رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، نامراد رہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں انہیں محبت نہیں ملی۔ لہٰذا ماں باپ ان کو محبت دیں تاکہ یہ کامیاب ہو۔ جی صحیح قبلہ جو ہے وہ پروگرام میں جب 1-2 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا کہ جو بالکل نئے جوڑے ہیں یا نئے ماں باپ بنے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دے دیں، تاکہ تقریباً ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، پھر ہم پروگرام کا اختتام کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہم ایک اور پیس جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو عقل کے بارے میں حضرت حشام کو یہ خطبہ دیا ہے وہ ہم سنا دیتے ہیں کہ زبردست ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا پورا بتائیں گے۔ یہ بہت زبردست مولا جو ہے نا کی پوائنٹس بتا رہے ہیں جس سے انسان جو ہے کتنا خوش رہے گا، کتنا امیر رہے گا۔ فرماتے یا شام من اراد الغنی بلا مال، اے شام اگر کوئی چاہتا ہے میں مال کے بغیر امیر بن جاؤں، راحت القلب من الحسد،
اور ہمیشہ پیس آف مائنڈ ہو, کبھی حسد نہ ہو, کبھی پریشانی نہ ہو, کبھی ٹینشن نہ ہو. والسلامت فی الدین, اور میرا دین بھی سالم ہو, میری دنیا بھی سالم ہو, دنیا میں بھی خوش رہوں, آخرت میں بھی خوش رہوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کتنے کی پوائنٹ ہے. امام فرماتے فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ فَأَنْ يُكَمِّلْ عقلہ. اللہ اکبر. دیکھیں کاش یہ ہم اس پہ عمل کریں. امام فرماتے پھر انسان جو چاہتا ہے دنیا میں خوش رہے, خرم رہے, آخرت میں کامیاب رہے, کوئی عذاب قبر میں نہ دیکھے, کوئی بھی مشکل قیامت میں نہ دیکھے, برزخ میں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَضَرَّعْ, اسے رو رو کے دعائیں مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اے میرے اللہ میری عقل کو کامل کر دے. اللہ اکبر. دیکھیں ہم رو رو کے دعا مانگتے ہیں, کوئی مریض ٹھیک ہو جائے گا, اللہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے, یا مثلا کوئی قرض میں مبتلا ہوتا, ہم نے دیکھا لوگ بیچارے وہ بھی روتے ہیں کہ قرض ہوگا تو کیا. لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ تمہیں جو رو کے دعا مانگنی ہے, گڑ گڑا کے دعا مانگنی, کیا؟ یکمل عقلہ, اے خدا میری عقل کو کامل کر دے. اگر میری عقل کامل ہو گئی تو بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی, بیوی کے ساتھ زندگی بھی صحیح ہوگی, اقتصاد روزی بھی صحیح ملے گی. اگر میری عقل کامل نہیں ہے تو میری کوئی چیز درست نہیں ہوگی. دیکھیے یہ آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. امام کے رو رو کے دعا مانگو کہ خدا میری عقل کامل کر دے. اب تک جو میں نے ضرر نقصان دیکھے ہیں, پرابلم دیکھے ہیں, کیونکہ میری عقل ناقص تھی, میری عقل ضعیف تھی. اے خدا اگر میری عقل کامل ہوتی تو میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا. لہذا ہر انسان نماز میں دعا مانگے کہ اے خدا میری عقل کو کامل کر لے تاکہ میری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہو. سبحان اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں, بہت مشکور ہیں, بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹی وی کو دیا, اور جو ہے وہ ہدایت کے پلیٹ فارم سے اس ہدایت کی جو ہے وہ ان تمام گفتگو کو 160 ملکوں تک پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیا. بہت شکر گزار ہیں قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. جزاک اللہ. فی امان اللہ. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے قم المقدسہ ایران سے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو طب اہل بیت علیہ السلام میں. ہمارا موضوع چل رہا تھا عقل اور ڈپریشن میں ہم فیملی پرابلمز کے ضمن میں تربیت اولاد تک پہنچیں. اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور جو مختلف بیماریاں ہیں, جو پرابلمس ہیں, ایک ایک کر کے ان سب کو شامل کیا جائے گا. ان تمام کا جو علاج ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گا. مگر ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے جی پی کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, ان کے مشورے سے تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ہماری اسکرین کے اوپر جو ای میل ایڈریس تھرو آؤٹ چلتا رہا, جو آپ کی پریشانی ہے, جو سوالات ہیں, اس کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ تمام تر سوالات کے جواب نہیں دیے جا رہے, مگر ایک سلسلے وائز جو ہے وہ ہر ہفتے کچھ سوالوں کو شامل کر کے انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب ضرور بالضرور صادر کی جائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة.